لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. صاحبان علم و فضل تشریف فرما ہیں. علماء، محققین اور دانشوروں کا مجمع ہے. عشرہ مجالس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اور اپنے معبود کے حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے مجھ چھوٹے سے طالب علم کو یہ شرف بخشا کہ آئندہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی یہ شرف ملا کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذکر کر سکوں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے 10 دن کے مجلس کے لیے جو عنوان رکھا ہے، ہماری گفتگو کا عنوان ہے کربلا گام بگام. اسے میں مختصر سے توضیح دوں تاکہ اپنی بات کو شروع کر سکوں اور آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں. میں خود ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے یہ ہمیشہ سوچتا رہا ہوں کہ کربلا کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ ترتیب سے پڑھا جائے تاکہ بات صحیح سے واضح ہو سکے. اسی لیے اس عنوان کو رکھا ہے کربلا گام بگام. لیکن اس موضوع پہ 4 باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مدینے کے حالات ایک بہت مختصر عرض کر سکوں گا، مدینے سے مکہ مکرمہ روانگی اور پھر مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جو واقعات رونما ہوئے اس پہ گفتگو، اور پھر مکے سے جناب مسلم ابن عقیل کا کوفے روانہ کرنا
کوفے کے مختصر حالات، تین باتیں۔ چوتھی بات، کربلا میں ورود سے لے کر شہادت تک کون سے واقعات رونما ہوئے انہیں عرض کرنا چاہوں گا، اگر وقت نے ساتھ دیا اور توفیق الہی شامل حال رہی۔ یہ ایک پہلی بات ہے۔ لیکن کربلا گام بگام یہ دو مفہوم رکھے ہوئے ہے اپنے اندر۔ ایک تو یہ تاریخی پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ کربلا میں ہر قدم پہ وہ کربلا کے اقدار پائے جاتے ہیں، جن اقدار کی بنیاد پر ہم فرش عزا بچھاتے ہیں۔ ان اقدار کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ انہی باتوں کو پیش کرنے کے لیے سرنامے سخن قرار دیا ہے قرآن کریم کی آیہ کریمہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ مصلح لوگوں کے شرائط کو بیان کر رہا ہے، اور آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کارناموں کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں۔ ہر انسان ہر کارنامے کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اسی لیے فلسفی شاعر نے یہ کہا ہے کہ ان العزائم کفوها العظما، بڑے کارناموں کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں۔ ہر انسان بڑے کارنامے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور پھر دوسرے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ علی قدر اہل العزم تأتی العزائم، عزم کو دیکھ کر صاحب عزم کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی صاحب عزم انسان ہی کسی بڑے کارنامے کو انجام دے سکتا ہے۔ وتاتی علی قدر الکرام المکارم، بزرگ مرتبہ ہستیاں ہی بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس عربی زبان کے شاعر نے ایک عظیم بات کی طرف اشارہ کیا، تکبرو فی عین الصغیر صغارہا، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں چھوٹے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ غور طلب بات ہے، چھوٹے لوگوں کی نگاہ میں چھوٹے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے کام چھوٹا ہوتا ہے مگر چونکہ اس کی نگاہ میں بڑا دکھتا ہے۔ چھوٹا انسان ہے نا، لہذا وہ چھوٹا کام بھی نہیں کر پاتا، اور اگر کر بھی لیتا ہے کوئی سی چھوٹے کام کو تو اسی کے اوپر نازا رہتا ہے۔ تکبرو فی عین الصغیر صغارہا، چھوٹا انسان اس کے نگاہوں میں چھوٹا کام بڑا دکھتا ہے، مگر بڑا انسان کسے کہتے ہیں، صاحب عظمت انسان کسے کہتے ہیں؟ وَتَصْغُرُ فی عین الکبیر فی عین العظیم العظائم، لیکن جو ہستیاں بڑی ہوتی ہیں، جو لوگ عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بڑے کام بھی چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ بڑے کام چھوٹے ہوا کرتے ہیں اسی لیے وہ آسانی سے کر گزرتے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے کے بعد ان کے یہاں حوصلہ پایا جاتا ہے کہ دیگر اور کام کو بھی انجام دے دیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ دو باتیں۔ تیسری بات متنبی کا اس شعر کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادہا الاجسام۔ اب یہ غور طلب بات ہے کہ آخر اتنا عظیم کارنامہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کیسے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا؟ متنبی نے اپنے شعر میں کہا، اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی المرادہا الاجسام، جب روح عظیم ہوتی ہے، جب روح بزرگ ہوتی ہے تو پھر بدن سختیوں میں پڑ جاتا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب روح عظیم ہوتی ہے تو
پھر بدن مشکلوں میں پڑ جاتا ہے، جسم کو سکون نہیں ملتا ہے، لیکن جب روح پست ہوتی ہے تو جسم سکون سے رہتا ہے۔ پست روح جب ہوتی ہے تو جسم سکون سے رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روح جب عظیم ہوتی ہے تو جسم کو سکون نہیں ملتا، لیکن جب روح پست ہوتی ہے تو جسم کو سکون ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب روح بزرگ ہوتی ہے تو عظیم روح اپنے جسم سے کہتی ہے کہ میں آگے آگے تمہیں پیچھے چلنا ہوگا، جہاں جہاں میں جاؤں گا، میں جاؤں گی، وہاں وہاں جسم کو جانا ہوگا۔ جب روح بزرگ ہوتی ہے تو روح اپنے جسم کو نانے جو کھلاتی ہے مگر اسے پروان چڑھاتی ہے، اسے شب زندہ داریوں پہ مجبور کرتی ہے۔ مگر جب روح پست ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے آسائش کی ضرورت ہے، مجھے آرام کی ضرورت ہے، گھر میں ہر سہولت ہونا چاہیے، چاہے یہ کہ ناموس کو گروی ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے۔ مگر روح جب عظیم ہوتی ہے نا تو روح اپنے جسم سے کہتی ہے کہ میں اپنے اندر موجود خون کو میں عزت دینا چاہتی ہوں، اپنے بدن سے کہتی ہے کہ تمہیں مقتل میں چلنا ہوگا، مقتل میں جانے کے بعد اپنے سر اور تن کو جدا کرنا پڑے گا۔ یہ عظیم روح کی پہچان ہے۔ توجہ کریے گا، اسی کو تو شہید کہا جاتا ہے، جو اپنے خون کو عزت دیتا ہے، جو اپنے خون کو عظمت دیتا ہے، ایسے ہی ذات کو تو شہید کہا جاتا ہے۔ جو سب کچھ دوسرے کے لیے کرے، کچھ بھی اپنے لیے نہ کرے، اسی کو تو شہید کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کس عظمت کے مالک تھے؟ آپ کی روح کیسی روح تھی؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ کہا جب روح جب عظیم ہوتی ہے نا، روح جب عظیم ہوتی ہے تو روح پھر اپنے جسم کو چین اور سکون سے نہیں رہنے دیتی ہے۔ اب توجہ کریے گا، علماء نے لکھا ہے، مفکرین نے لکھا ہے، دانشوروں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے کہ ایک عام شہید کی بات یہ ہے، عام شہید کی بات یہ ہے کہ اس کی روح عظیم ہوتی ہے تو شہید اعظم کی، سید الشہداء کی روح کی کیا عظمت ہوگی، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عظیم روح شہید کے اندر موجود خون کو عظمت دینا چاہتی ہے، اسی لیے ہم سید الشہداء پہ آنسو بہاتے ہیں۔ جس ذات گرامی کے قطرے خون کا ایک قطرہ بھی رائگاں نہ ہوا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس نے اپنے ہر خون کے ہر قطرے کو اہمیت دی ہے نا اسے حسین کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ 1 صدی 2 صدی 10 صدی صدیوں تک توجہ کریے گا، جو ظلموں ظالموں کے قصروں اور محل کو ہلا دینا وہ نام حسین ہے، وہ خون حسین ہے، وہ شہادت حسین ہے۔ جس کے خون سے محلوں میں تزلزل ہو جائے نا اسے حسین کہا جاتا ہے، جس کے خون سے صدیاں لرز جائیں نا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو تو جوش نے کہا تھا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیشے سلطان، فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جہاں فرعونیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں یزیدیت اپنا سر نہ اٹھا سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہونا اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا جو پوری کائنات میں تسلسل ایجاد کر دینا اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہی نہیں جوش نے کہا کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وہ سطح ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، تند انفاس کو فولاد سے برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے،
چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ مائک بہت خراب ہے، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد صلوات۔ نہیں کہا یہ کہ چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گھر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار، کربلا ایک دن کی نہیں، ایک سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد صلوات۔ کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، ایسے حسین کا کربلا گام بگام تو حسین شہید اعظم جو محسن انسانیت ہے نا، جو مصلح اعظم ہے، یہ خود حسین نے کہا ہے کہ میں مصلح ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تو مصلح اعظم حسین کی شخصیت اور حسین کی روح کیسے ہوگی؟ بڑی شخصیتوں کے مالک ہی بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، تو لکھا ہے عزیزان محترم، کیوں فرش عزا بچھائی جائے، کیوں ہر سال یہ سیاہ پردے لگائے جائیں، کیوں سیاہ کپڑے پہنے جائیں؟ اس لیے کہ حسین نے تاریخ بشریت میں وہ عملی مکتب قائم کیا ہے جس کی نظیر زمین کے اوپر مل نہیں سکتی ہے۔ توجہ کریے گا، وہ عملی مکتب اگر دنیا پیش کر لینا تو ہم حسین کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، تو وہ کون سی بات حسین میں پائی جاتی تھی؟ اس سے پہلے جوش کے ان اشعار کو ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویران، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراں ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ جرأت و حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویران، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراں ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں۔ اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں۔ جو حسینی بھی ہے وہ موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے،
ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین, مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. جس پہ اللہ کا نبی افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں, جس پہ فاطمہ ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں, جس پہ علی مرتضیٰ افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں. بلکہ یوں کہوں جس پہ بشریت فخر کرے اسے حسین, جس پہ مشیت الہی فخر کر دینا اسے حسین کہا جاتا ہے. جس پہ مشیت افتخار کرے اسے حسین, جسے کعبہ سجدہ کرے اسے حسین کہتے ہیں, جسے مشعر سجدہ کرے اسے حسین کہتے ہیں. نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین, مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین, سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین, یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماہ ہو جاتا, آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا, آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا. عزا کو مستحب کہا جاتا ہے, عزا کو مستحب صاحبان علم کا مجمع ہے نا, عزائے سید الشہداء کو مستحب کہا جاتا. مگر ہماری جان قربان ہو اس مستحب پہ جو واجب کو بچا لیا کرے اسے عزائے حسین کہا کرتا ہے. کتنا عظیم مستحب ہے جو توحید کو بچا لے, جو نماز کو بچا لے, جو دین کو بچا لے, جو شریعت کو بچا لے, جو انسانیت کو بچا لے, جو اقدار انسانی کو. خدا کے قسم کربلا تنہا بشریت کی تاریخ بشریت میں کربلا تنہا وہ واحد واقعہ ہے جو مظہر فضائل انسانی ہے, جو انسانی فضائل کا آئینہ ہے نا, وہ تاریخ بشریت میں کربلا واحد 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 واقعہ ہے. تو حسین کس روح کے مالک کو کہا جاتا ہے؟ کون سا عملی کارنامہ سید الشہداء نے عزیزان محترم عملی مکتب قائم کیا ہے؟ کیوں ائمہ اطہار نے کہا ہے کہ کربلا کو زندہ کیا جائے؟ کیوں ائمہ اطہار نے کہا ہے کہ ذکر حسین کو زندہ ہونا چاہیے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اب یہاں سے عرض کرتا چلوں. وہ آخر حسینی علماء نے لکھا ہے کہ عملی مکتب قائم کیا ہے اور اس مکتب کو زندہ کرنے کی تاکید کی ہے ائمہ اطہار نے. تو وہ کون سی بات تھی؟ کہا حسین کے اندر کربلا کے میدان میں توحید, ایمان, خدا شناسی, قیامت اور آخرت پر کامل ایمان, رضا, تسلیم, توکل, صبر و استقامت, اطمینان نفس, ثبات قدم, فداکاری در راہ خدا, ایثار, ظلم و ستمگر کے مقابل میں کھڑے ہو جانا, لوگوں کی بھلائی, لوگوں کی خیر خواہی, لوگوں کے ساتھ محبت کرنا. تاریخ میں کوئی واقعہ لے تو آئے اور کوئی ذات آئے تو جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں, تو پھر ہم ذکر حسین کرتے کیوں, فرش عزا بچھاتے کیوں, مجلس سید الشہداء مناتے کیوں؟ عزیزان محترم ائمہ اطہار نے اسی لیے تو کہا تھا تاکہ جو حسین کی روح ہے نا اس کی ہلکی سی جھلک ہمارے اندر آ جائے. بہت توجہ کریے گا, حسین عظیم روح کے مالک انسان کا نام ہے نا. ہم عزائے حسین اس لیے مناتے تاکہ ہماری چھوٹی روح اور حسین کی عظیم روح متصل ہو کر ہماری چھوٹی روح میں بھی پرواز کرنا آ جائے کمال کے طرف. ہمارے اور حسین کی روحی ہم آہنگی کے لیے یہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے. اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے؟ اگر یہ آنسو اس لیے ہیں, آنسو اگر اس لیے ہیں کہ تھوڑا سا حسین کا ایمان ہمارے اندر آ جائے, حسین کا اطمینان ہمارے اندر آ جائے, حسین کی توحید ہمارے اندر آ جائے, حسین کا ثبات قدم ہمارے اندر بھی ذرہ سی جھلک آ جائے نا, ایمان حسینی کی, توحید حسینی کی, عزم حسینی کی, ثبات و استقلال حسینی کی, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آنسو ایک قطرہ ہوگا مگر اس قطرے کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم
خدا کی قسم مؤرخین نے لکھا ہے جو آنسو عظمت حسین کے لیے نکلے، جو آنسو روحی ہم آہنگی کے لیے نکل جائے، جو آنسو معرفت حسینی میں نکل جائے، جو آنسو اس لیے نکلے تاکہ تھوڑا سا ایمان حسین کا ہمارے اندر آ جائے، تھوڑی سی توحید ہمارے اندر آ جائے، تھوڑا سی استقامت ہمارے اندر آ جائے، تو لکھنے والوں نے لکھا ہے پوری دنیا ایک طرف ہوگی، مومن کے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ایک طرف ہوگا، پوری دنیا ایک طرف ہوگی، پوری دنیا، پوری دنیا۔ پوری دنیا ایک طرف ہوگی، پوری دنیا۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، پیاس کے ابر سے۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اور رنگ نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ تاجداری میں اور رنگ نگی ڈوب گئی، تاجداری میں اور رنگ و نگی، اس لیے ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، اس لیے انہی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے۔ تاجداری میں اور رنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ حسین آسمان کرامت کا نام ہے، حسین آسمان طہارت کا نام ہے، جس کی طہارت و پاکیزگی تک فکر بشر نہ پہنچ سکے اسے حسین کہا جاتا ہے نا، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اے کاش تو وہ آنسو جو ہم آہنگی سید الشہداء کے لیے نکل جائے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے بعض باتیں زبانوں سے انسان کہہ سکتا ہے مگر عملی میدان میں اس کا عملی نمونہ پیش نہیں کر سکتا، مگر خدا کی قسم کربلا میں حسین نے وہ عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ عملی نمونہ کیا ہے؟ اب مجھے سننے دیجئے گا اور مجھے کہنے دیجئے وہ عملی نمونہ کیا جس کو انسان کہہ سکتا ہے مگر حسین نے پیش کر دیا۔ ایک انسان کی روح کی بات ہے نا، اذا کانت النفوس کبارا طیبت فی مرادها الاجسام، روح جب بزرگ ہوتی ہے تو پھر بدن کو سکون نہیں ملتا ہے، بزرگ روح اپنے بدن سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ جانے قربان ہو کیسی میرے حسین نے باتیں کی ہے۔ اس بات کو عرض کرنے سے پہلے اس حدیث کو نقل کرنا چاہوں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے اپنے کان سے جو اپنے نانا سے حدیث سنی ہو وہ فرمائیے، تو اب انتخاب تو دیکھیے گا، یہ انتخاب نہیں ہے شخصیت کا اظہار ہے۔ بتا کے بتانا چاہتے ہیں دنیا پہچانے روح حسین کو، دنیا پہچانے شخصیت حسین کو، تو کون سی حدیث ہے؟ میرے امام نے فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے اپنے نانا سے سنا ہے، ان اللہ یحب معالی الامور و اشرافها، اللہ تو عظیم کارناموں کو پسند کرتا ہے، اللہ عظیم کارنامے کو پسند کرتا ہے۔ حسین کس بات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ عظیم کارنامے کو۔ وَيُكْرِهُ صَفْصَافَهَا، پستیوں کو، پست کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کہیں شعر میں کہہ دیا سبقت العالمین الی المعانی، سبقت العالمین الی المعانی بحسن خلیقت و علو ہمہ، کہا میں نے تو اہل عالم پر سبقت کی ہے کمالات انسانی میں، کیسے؟ اچھے کردار کے ذریعے سے اور ہمت کی بلندی کے ذریعے سے۔ اب اس بات کو نقل کرنا چاہوں گا، کون سا کارنامہ سید الشہداء نے انجام دیا ہے؟ وہ آخر کون سا عظیم کارنامہ ہے؟ جب بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے عظمت روح سید الشہداء
شہداء کا اندازہ لگے گا جس کے فرض پہ خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے اس حدیث کو نہ دیکھا تھا مگر کچھ دنوں پہلے اس حدیث کو دیکھا. آپ کو پتا ہے مولا علی نے سید الشہداء کو ایک لفظ کے ذریعے سے پکارا ہے, حسین آپ مومنین کے گرتے ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں. حسین کو کہا آپ مومنین کی آنکھوں کے آنسو ہیں. یا عبرت کل مومن, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کے گھر میں حسین بسا ہوا ہے, ہر صاحب ایمان کے گھر میں حسین بسا ہوا ہے, تبھی تو آنسو نکلے گا حسین کے اوپر. یا عبرت کل مومن, یا عبرت کل مومن. سید الشہداء کو کہا انا یا ابی, نعم نعم, میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں. ہاں میرے حسین تم ہر مومن کی آنکھ کے آنسو ہو. ان للحسین فی بواطن القلوب معرفتا مکنونا. ہر صاحب ایمان, اتفاق سے ایمان اور محبت حسین لازم و ملزوم ہے. جس بھی صاحب ایمان کے دل کو کھول کے دیکھا جائے گا نا, اگر امکان ہے تو اس میں ضرور محبت حسین کا چراغ جلے گا. ممکن نہیں ہے, ضرور محبت حسین کا چراغ جلے گا اگر صاحب ایمان ہے. تو وہ کون سا کارنامہ, وہ کون سا کارنامہ, خدا کے قسم درس ہے نا کربلا سیکھنے کے لیے. وہ کون سا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, جوانوں کو قلم قلم کر دیا گیا. اور پیاس کی انتہا یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے تو صرف دھواں دھواں تھا. سارے مصائب و آلام برداشت کیے اور معلوم ہے کہ کچھ دیر کے بعد, توجہ کریے گا, کچھ دیر کے بعد میرا پورا گھرانہ راہ خدا میں لٹ جائے گا. کوئی اسیر ہوگا, کوئی قتل کیا جائے گا اور خود بھی آخر میں شہید ہو جائیں گے. سب کچھ لٹا دیا مگر ایک چیز باقی رہ گئی, وہی روح اور وہی جذبہ باقی رہا. اللہ اللہ, وہ روح اور وہ جذبہ باقی رہا. اسی لیے تو ان کا کردار کہہ رہا تھا, ہر فرد بشر سے کہہ رہا تھا ہمارے جسم کے ٹکڑے تو تلواروں سے کیے جا سکتے ہیں مگر ہماری روح کو شمشیر ذلت کے تلے نہیں لایا جا سکتا. ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں مگر ہماری روح کو, کتنی قوی روح ہے ایک بشر کی کہ روح ہی اعتبار سے شکست نہ کھا سکے. یہ بزرگ مرتبہ انسان, خدا کی قسم کربلا کے نادر, توجہ کریے گا میرے جملے کے اوپر, کربلا کے نادر خصوصیات اس وقت تک وجود میں آ ہی نہیں سکتی تھی جب تک کہ کربلا کے میدان میں ایک بلند نفس مالک حسین نہ ہوتا. کہا اگر حسین جیسا عظیم المرتبت انسان نہ ہوتا تو نہ کربلا میں یہ عظمت آتی, نہ کربلا میں یہ اہمیت آتی, نہ کربلا میں یہ تاثیر آتی. آخر کربلا کو عظمت کہاں سے مل گئی, کربلا کو یہ تاثیر کہاں سے مل گئی, کربلا کو نتیجے کے اعتبار سے مؤثر کہاں ہوا یہ حسین جیسی عظمت. تو دلیل کیا ہے کہ ان کے پاس بڑی قوی روح کے مالک تھے. دلیل کیا ہے, دلیل پیش کرتا چلوں, بہت توجہ کریے گا. 72 لوگ تھے نا, 72 لوگ تھے نا, 72 لوگ, اور ایک طرف کم سے کم 30,000. اچھا ان 72 کو پتا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے روز عاشور 72 کا ایک فرد بھی ادھر نہ گیا, 72 کا ایک فرد بھی ادھر نہ گیا. یہ کس بات کی دلیل ہے, یہ فتح کی دلیل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہم روحی اعتبار سے بہت قوی ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم روحی اعتبار سے بہت قوی ہیں, بہت قوی ہیں. خدا کی قسم, خدا کی قسم. اسی لیے تو ابراہیم آیتی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. کربلا کے میدان میں جو حسین کے باوفا صاحب حسین کے ساتھ ڈٹے رہے ان کی عظمتوں پہ تعجب کرنا چاہیے. یہ کتنے بلند مرتبہ انسان تھے جو ایسے موقع پر بھی کوئی نہ گیا, کوئی نہ گیا. یہ شکست کی علامت ہے یا فتح کی علامت ہے؟ خدا کی قسم یہ روحی قوت کی علامت ہے. یہ پہلی دلیل, یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل عرض کرنا چاہوں گا, دوسری دلیل, آخر کربلا میں تن بتن جنگ کیوں نہ ہوئی, کیوں نہ ہوئی؟ جنگ کا تو اصول تھا نا,
जंग का उसूल था भाई एक एक आदमी आता, क्यों गुरु ही हमला किया गया? खुदा की कसम ये गुरु ही हमला और तन बतन जंग न करना ये इस बात की दलील है कि ये 72 तो जरूर थे मगर 30,000 में भारी थे। ये 72 जरूर थे, ये 72 जरूर थे, 30,000 इतने ही नहीं। मैं बताना चाहूँगा करबला में कितनी ताकत है, करबला में कितना पावर है, करबला में कितना दम है। अमा ये तो अभी तक तो 72 थे ना, हुसैन की कुव्वत रूही को बताए ना, हुसैन की अज़मत रूही को, अभी तो ये 72 थे वो 30,000। मगर हाँ ज़हरा का लाल है हुसैन, अली मुर्तज़ा का राज दुलारा हुसैन, नबी मुर्तज़ा नबी मुस्तफ़ा का नवासा है, और यूं कह दूं अबू तालिब का पोता है हुसैन, फातिमा बिनते असद का पोता है हुसैन, और यूं कह दूं ना बनी हाशिम का चश्मो चराग है हुसैन, बनी हाशिम का चश्मो चराग है हुसैन। खुदा की कसम लिखा है यही तो ना, यही तो लिखा है ना कि आशूर के दिन सुबह से असर तक हर लाशे पे गया है हुसैन। सबके सिराने गालिबन शुहदा के लाशें उठाकर खैमे शुहदा में ला के रखा है, उनके सिराहने गए हैं, अपने अहले बैत को तसल्ली दिया है, राह खुदा में कुर्बान कर दिया है, और आखिर में खुद जाके जब जंग करने लगे, तवज्जो करिएगा, जब जंग करने लगे हुसैन तो उमर साथ समझा कि अब तो हुसैन अकेला है, बहुत तवज्जो की जरूरत है, अब तो हुसैन अकेला है, अब इसे शिकस्त दे दी जाएगी। मगर तन बतन जंग हो रही थी, इधर आया नहीं ज़हरा के लाल ने वासिले जहन्नम किया, उधर आया नहीं ज़हरा के लाल हुसैन ने वासिले जहन्नम किया। हुसैन आपको अज़मत कहाँ से मिल गई, ये शुजाअत कहाँ से मिल गई, ये इस्तिकामत कहाँ से मिल गई? अलाइन नब्दई यब्न नब्दई कद रकज़नी बैन सुनतैन बैन सिल्लति व सिल्ला हैहात मिन सिल्ला या वल्लाहु ज़ालिका लना व रसूलुहु वल मुमिनूना व हुजूरुन तहरत व जुदूदुन ताबत। इब्ने ज़ियाद वो नाबकार, इब्ने नाबकार, खुदा की कसम करबला में कोई है हुसैन के अलावा जो आकर फख्र से कहे कि मुझे फख्र है कि मेरी माँ फातिमा है, मुझे फख्र है कि मेरे बाबा अली मुर्तज़ा है? कोई है? कहा वो नाबकार, इब्ने नाबकार मुझसे कहता है कि हुसैन या तलवार चलेगी या जंग को तलवार चलेगी या जिल्लत को। हैहात मिन जिल्ला, मेरा रिश्ता खुदाए वहदहु ला शरीक से है, मेरा रिश्ता रसूल खुदा से है, मैं अली मुर्तज़ा की तैयब व ताहिरा गोश्त में पला बड़ा हूँ, मैंने अपनी माँ फातिमा का दूध पिया है, वह जो दूध ताबत, मेरे माँ की दूध की तासीर मुझसे कहती है कि हुसैन जिल्लत हरगिज़ नहीं। तो जो भी आया वासिले जहन्नम किया, आया। बस इतना तवज्जो करिएगा, इतना होना था कि उमर साद करबला में चिल्ला उठा, अपने फौजियों को खिताब करके कहता है कि किसी मामूली घराने का बच्चा नहीं है, किसी आम घराने का ये इंसान नहीं, हाजा, तवज्जो करने की जरूरत है, हाजा इब्नो कत्तालिल अरब, हाजा इब्नो कत्तालिल अरब, अली मुर्तज़ा का बेटा है, अली मुर्तज़ा का, जिसके वजूद से बड़े बड़े सुरमा की पुश्तें लरज़ जाती हैं, उसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है, उसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है। और जब कुछ असर न हुआ, ऐसा मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, तो फिर उसने कसम खा के कहा, खुदा की कसम, वल्लाही लनफ्सु अबीह बैन जंबैह, खुदा की कसम इसके वजूद में इसके बाप की रूह है, इसके वजूद में इसके बाप की रूह है। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर मेरी बात वाज़ेह ना हुई, अपने मोहतरम मजमे से पूछना चाहूँगा, ज़हरा का लाल अकेला था, तुम 30,000 लिए हुए थे, तुम्हारे हाथों में तीरों कमान थे, सब कुछ तो तुम्हारे पास था, मगर तुम कांप क्यों रहे थे? अल्लाह अल्लाह, मगर तुम लरज़ क्यों रहे थे? मगर तुम पीछे क्यों हट रहे थे? पीछे क्यों हट रहे थे? यही तो करबला ने, इमाम लोगों ने इसीलिए कहा है करबला मंगाई जाए, हर हमेशा करबला को बाकी रखा जाए। इसका मतलब ये है कि
ایمان میں کتنی طاقت ہے، توحید میں کتنی طاقت ہے، اللہ سے ارتباط میں کتنی طاقت ہے، پاکیزگی میں کتنی طاقت ہے، صداقت میں کتنی طاقت ہے، حق گوئی میں کتنی طاقت ہے، عدالت و انصاف میں کتنی طاقت ہے، سچائی میں کتنی طاقت ہے۔ خدا کی قسم حسین نے بتا دیا کہ اگر انسان با ایمان ہے نا، اگر انسان مومن ہے نا، اگر انسان موحد ہے نا، اگر انسان نفس مطمئنہ کا مالک ہے، توجہ کریے گا، اگر انسان نفس مطمئنہ کا مالک ہے نا تو اکیلا ہی صحیح، ستم دیدہ ہی صحیح، مجروح ہی صحیح، زخمی ہی صحیح، مگر 30,000 کو پیچھے ڈھکیلنے پہ مجبور ہو جائے گا، 30,000 کو مجبور کر دے گا کہ فوجیں پیچھے چلی جائیں۔ اتنی بات جب کہہ دیا، اتنی بات جب کہہ دیا تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ تو حسین کی فتح تلوار پہ ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حسین کی فتح تلوار پہ ہے، میری جان قربان ہو جائے زہرا کے لال حسین کے اوپر، حسین کی فتح تلوار پر۔ کربلا میں صرف یہی ایک فتح نہیں تھی، پیچھے ہٹا دیا زہرا کے لال نے۔ حسین حسین آپ کی عظمتوں پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو، آپ کی عظمتوں پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو۔ یہاں کے اوپر ضرور کہنا چاہوں گا کیسے یزیدیت کا خاتمہ کر دیا، کیسے باطل کو مٹا دیا۔ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا۔ ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہے انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ۔ ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلفی بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بہت مومنین کا ہو۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے پر محمد اور آل محمد صلوات۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ حقانیت میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے تو حسین کو تو تلوار پہ بھی فتح ملی، اکیلا حسین 30,000 کی فوج کو پیچھے جانے پہ مجبور کر دے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ دنیا آنکھیں کھول کے تو دیکھے کربلا میں منطق میں بھی حسین کی فتح ہوئی ہے، حسین کی منطق کو بھی کربلا میں فتح حاصل ہوئی۔ وہ کیسے؟ سب سے زیادہ روز عاشور خطبہ دیا ہے اور طولانی خطبے پڑھے ہیں سید الشہداء نے۔ تبًّ لکم ایتھا الجماعہ وطرحن، توف ہو تم پہ، توف ہو تم پہ، کیا میں نواز رسول نہیں؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر نہیں؟ عمر سعد چیخ اٹھا اور کہنے لگا اپنے کان کو بند کر لو۔ سوال، عمر سعد کیوں اپنے کان بند کروا رہے تھے؟ تم کیوں ڈر رہا تھا؟ بہت توجہ کریے گا، ڈر رہا تھا کہ کہیں میری فوج میں حسین کی بات اثر نہ کر جائے، کہیں حسین مجمع میں انقلاب نہ پیدا کر دیں، اس لیے کہ حسین کہتے ہی ہیں جو روحوں میں انقلاب ڈال دیا کرتا ہے، حسین کہتے ہی اسے ہیں۔
بہتی اسے لیے ہے جو فکروں کو منقلب کر دے، روحوں کو انقلاب ڈال دیا کرے، جو بہکے ہوئے کو صحیح راستے پہ لگا دے اسے حسین کہا جاتا ہے نا، اسی کو تو حسین کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسی شکست ہوئی ہے اس عظمتوں کے، اسی لیے خوب رونا چاہیے، رو تاکہ عظمت حسین تک پہنچ جاؤ، رو تاکہ معرفت حسینی کے ساتھ آنسو بہاؤ، تاکہ یہ معرفت تمہیں بلندیاں عطا کر دے، تاکہ معرفت جواں مردی عطا کر دے، تاکہ معرفت کرامت انسانی عطا کر دے، تاکہ معرفت توحید کا جذبہ اور توحید حسینی کا رنگ تمہارے اندر ڈال دیا کرے۔ اگر ایسا آنسو گرے گا نا تو دنیا ایک طرف ہوگی، پوری دنیا اس ایک قطرے آنسو کا کوئی دنیا مقابلہ نہ کر سکے گی، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب سنیے گا حسین کی زبان سے، ان جمیع مطلعت علیہ الشمس فی المشارق والمغارب برها وبحرها ساحلها وجبلها ان ولی من اولیاء اللہ واہل المعرفت بحق اللہ کفی الظلال۔ سورج جہاں جہاں نور افشانی کرتا ہے، جہاں جہاں سورج نور افشانی کرے، اللہ اللہ، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ صحرا ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ خشکی ہو، مگر جس کو اللہ کا عرفان ہے، جو اپنے سر تسلیم کو بارگاہ الہی میں خم کیے ہوئے ہے، جو اپنے معبود کی عظمت سے واقف ہے نا، اس کی نگاہ میں یہ پوری کائنات کفی الظلال کا سائے کی طرح ہے۔ الا حر یدعو ہذہ اللمازۃ لاہلھا، کیا تم میں کوئی جواں مرد نہیں ہے؟ لمازہ گوشت کا وہ ریزہ جو انسان کے دانت میں پھنس جائے اسے لمازہ کہتے ہیں۔ سمجھے حسین کو دنیا تو سمجھے، حسین آپ لمازہ کہہ کے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری نگاہ میں یزید کا تخت و تاج، یزید کی حکومت، اللہ حرن، اللہ تم حسین کو یزید، توجہ تو کریے کتنی پیاری مثال، خدا کی قسم۔ نفرت والی چیز ہے نا، ریزہ دانت میں ہو، کہا ریزہ دانت میں ہو، گوشت کا ریزہ اس سے بھی بدبو آتی ہے، گوشت کا ریزہ اس سے بھی بدبو آتی ہے، کتنی متنفر ہے یزید کا تخت و تاج، یزید کی حکومت، پوری دنیا حسین کی نگاہ میں اس ریزے جیسی ہے جو دانت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ یدعو ہذہ اللمازۃ لاہلھا، کیا تم میں کوئی حر نہیں جو یزید کے تخت و تاج کو اس کے لیے چھوڑ دے؟ ایھا الناس انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها، اے لوگو بڑی قیمتی شے ہے مراعات عزیز زندگی کی سالار باشم کنم بندگی، مجھے ایسی زندگی سے آر محسوس ہوتی ہے کہ سید و سالار رہ کے بھی غلامی کر لوں۔ اللہ اللہ، کہاں دیکھو انسان بڑی قیمتی شے کا نام ہے، کہاں مرارایت عزیز زندگی کی سالار باشم کنم بندگی۔ اللہ 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 اللہ، ایھا الناس لیس لانفسکم ثمن، یہ تو میرے مولا نے کہا ہے نا، دیکھو اپنے آپ کو نہ بیچ دینا، اس لیے کہ وقد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں حر بنایا ہے، اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے، اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نماز نہیں انسان پڑھتا ہے، یہ سر سجدہ معبود میں نہیں رکھتا ہے، سر کو سجدہ معبود میں رکھ کے اپنی حریت کا پتہ بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان اتنا حر ہے نا کہ اس کا سر صرف اور صرف خالق و مالک کی بارگاہ میں جھکے گا، صرف اس کی بارگاہ میں جھکے گا۔ ایھا الناس لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها، تو کیسا گہرا رابطہ ہے حسین کا، توجہ کریے گا، جڑ رہا ہوں اپنی گفتگو سے، کیسا گہرا رابطہ ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم جہاں تیروں کی بارش
ہو رہی تھی، جہاں خون کی بارش ہو رہی تھی، جس سرزمین پہ آگ برس رہی تھی، اس سرزمین کے اوپر ایسے سید الشہداء نے سجدہ معبود میں اپنی پیشانی رکھا تھا کہ رات کا سناٹا تھا اور تاریکی شب چھائی ہوئی تھی، اور اس رات کے سناٹے میں ایسے ایسے اہل معرفت الہی کی آوازیں آ رہی تھی کہ کربلا کا مقتل گونج رہا تھا۔ لہم دبیٌ کدبی النحل ما بین راکع وقائم وساجد، کوئی کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اور کوئی کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ آدم و نوح کی عظمت کا نشان ہے سجدہ، اور پہ شیر خدا راحت جہاں ہے سجدہ، راحت دوش رسول دو جہاں ہے سجدہ۔ جہاں انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے نا، وہ جگہ وہ لمحہ جس میں سب سے زیادہ انسان اپنے معبود سے قریب ہوتا ہے، اسی کو تو سجدہ کہا جاتا ہے۔ آدم و نوح کی عظمت کا نشان ہے سجدہ۔ کیسا توکل ہے حسین کو اپنے اللہ پر۔ اب سنیے گا، اللہم منک الودع ولک المشیۃ ولک الحول ولک القوۃ، اللہم انی مع ذلک عائذ بک لائذ بقوتک وبحولک راض بحکمک۔ اے اللہ، طاقت تیرے پاس ہے، قوت تیرے پاس ہے، تمام قوتوں کا مالک میرے معبود تو ہے، اور حسین تیرا بندہ ہے، وہ تو فقط اور فقط تیرے ذات کے پناہ میں ہے حسین۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہم انی، یہ سید الشہداء کے لیے لکھا ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے آج کی پہلی گفتگو اسی لیے میں نے ایسی کی تاکہ بتا سکوں کربلا گام بگام کن منزلوں کو اور کن باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہم، علماء نے لکھا ہے کہ صبح و شام سید الشہداء پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وفوضت امری الیک، اللہم انک یکفینی من کل احد ولا یکفینی احد منک۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سے پرد کر دیا ہے، وجہت وجہی الیک، میں نے اپنا رخ تیری طرف کر رکھا ہے، اور اے اللہ میں نے اپنے سارے امور تیرے سے پرد کر دیے۔ اے اللہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی، اور ہر فرد کے شر کو تو مجھ سے دور کر سکتا ہے، میں تیری پناہ میں ہوں۔ تو جس حسین کا صبح و شام یہ کہنا ہو کہ میں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کیا، تو دنیا کی طاغوت طاقتیں اس کا کیا کر سکتی ہیں؟ یزید کو اور کیا تھا، یہی تو چاہتا تھا نا کہ راہ خدا سے منحرف کر کے شیطان کے راستے پہ لایا جائے۔ راستے پہ ایک جملہ اور کہوں، کربلا میں یہ تو کہنے کو ملتا ہے کہ حسین کا خون بہا ہے، اصحاب حسینی کا خون بہا ہے، یہ ظاہر میں ہے، یہ ظاہر ہے، توجہ کریے گا۔ ہاں ضرور حسین کا خون بہا ہے کربلا میں، اصحاب حسینی کا خون بہا ہے، مگر یہ خون نہ بہ رہا تھا حسین کا۔ خدا کی قسم، یزید کے اقتدار کی شہرگ کٹ رہی تھی، یہ خون نہ بہا ہے، یزید کے اقتدار کی شہرگ کٹ رہی تھی۔ حسین زندہ جاوید ہو گئے اور یزید نیست و نابود ہو گیا۔ اس کے باپ جب مرض الموت میں جڑ گیا، زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا، مرض الموت میں مبتلا ہوا، تو اس نے ابتدائی مرض الموت میں یزید کو بلا کر کہا کہ میں نے سارے دشمنوں کے سر تمہارے لیے جھکا دیے، سارے عرب کی طاقتوں کو، ان کی گردنوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، اور سارے انتظام تمہارے لیے مکمل کر دیے، تم کو کوچ اور مقام کی زحمتوں سے بچا لیا، مگر 4 لوگوں سے مجھے کھٹکا ہے، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حالت بگڑی ہے امیر شام کی، تو یزید مدینے میں نہ تھا، یعنی یزید وہاں ابن معاویہ کے پاس نہ تھا، مدینے کی بات تھی، شام کے پاس، شام میں امیر شام کے پاس یزید نہ تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ تو امیر شام نے 2 لوگوں کو بلایا، ضحاک ابن قیس فہری
اور مسلم ابن عقبہ کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں، یزید جب آئے تو اس سے یہ کہہ دیتا، یزید جب آئے تو اس سے کہہ دینا، کیا کہہ دینا؟ کہہ دینا کہ اہل حجاز کی رعایت کرے گا، یعنی مکہ مدینے کے لوگ اگر شام آئیں تو ان کی رعایت کرے گا۔ یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات کہ وہاں کا اگر کوئی مہمان آ جائے نا شام میں تو ان کا احترام کرے۔ تیسری بات، مدینے میں جو اشراف اور بزرگ لوگ ہیں وقتاً فوقتاً ان کا خیال رکھنا۔ یہ وصیت کر رہا ہے امیر شام، کس سے وصیت کر رہا ہے؟ ضحاک سے اور مسلم ابن عقبہ سے، اور کہا دیکھو شام کے لوگوں کو شام کے صوبے سے باہر نہ جانے دینا، وگرنہ ان کے لوگوں سے کے اخلاق ان کے اندر آ جائیں گے، اور کہا کہ ان کو اپنا دست و بازو بنائے رکھنا شام کے لوگوں کو، اور اپنا گوش و چشم بنائے رکھنا۔ اور پھر ان دو لوگوں سے امیر شام نے کہا کہ اور اس کو یہ بھی بتا دینا کہ مجھے صرف 4 لوگوں سے کھٹکا ہے۔ سن 60 ہجری میں نیمہ ماہ رجب میں امیر شام واصل جہنم ہو جاتا ہے، واصل جہنم ہوا۔ یزید کو خبر دی گئی، جب پہنچا ہے نا تو اس کے باپ کو دفن کیا جا چکا تھا، باپ کی بچھائی ہوئی مسند کے اوپر جب آ کر بیٹھتا ہے تو اس نے سب سے پہلا کام جو سیاسی کام کیا ہے وہ خط لکھ دیا ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان کو۔ یہ ولید ابو سفیان کا پوتا ہے، معاویہ کا بھتیجا ہے، یزید کا چچا زاد بھائی ہے، یزید کا چچا زاد بھائی ہے۔ اس کو خط بھیج دیا اور خط میں معاویہ کی تعریفیں لکھ دیں۔ اس میں یہ لکھا کہ معاویہ اللہ کا بندہ تھا، کیونکہ اپنے باپ کو لکھ رہا ہے، ایک اچھے بندے تھے اور اللہ نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا تھا، سلطنت دی تھی اللہ نے، اور وہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ زندگی گزار کے گئے۔ اور اس کے بعد لکھا کرنے کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ولید کو ایک چھوٹا سا خط لکھا، اس میں لکھا کہ ان کے ساتھ خوب سختی کرو، خوب سختی کرو، مگر ولید کچھ بھی ہو اسے حسین کی ایک حد تک معرفت تھی۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس نے سوچا کہ میرا کوئی فیصلہ بنی امیہ کی سیاست کے خلاف نہ ہو، مروان کو بلا لیا، جبکہ مروان میں جھگڑا تھا، آنا جانا ترک تھا۔ مروان کو بلا لیا اور مروان سے کہتا ہے کہ بھئی ایسا مسئلہ ہے۔ کہا 2 کی تو سوچو نا، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کی سوچو ہی نا، یہ تو اصلاً طالب خلافت نہ ہوں گے، 2 کو ابھی بلا لو، سید الشہداء کو اور عبداللہ ابن زبیر کو ابھی بلا لو۔ ٹھیک ہے، ولید نے خط لکھ دیا، نامہ بھر بھیج دیا، قاصد کو بھیج دیا ولید نے۔ مسجد النبی میں سید الشہداء عبداللہ ابن زبیر بیٹھے تھے، دونوں کو ایک ساتھ آ کر پیغام ملا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کیا لگتا ہے بیجا وقت پہ اس نے بلایا ہے، ولید تو اس ٹائم بیٹھتا نہیں ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ قد ظننت ارى ان طاغیتهم قد ہلک، میرے خیال میں ان کے ظلم کا دیوتا ہلاک ہو گیا۔ ان طاغیتهم قد ہلک وبعث الینا، ہم تک اس لیے بھیجا ہے لیأخذ بالبیعہ، بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے، قبل ان یفشو فی الناس الخبر، قبل اس کے مدینے میں امیر شام کے مرنے کی خبر پہنچے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہم سے بیعت لے لے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ عبداللہ ابن زبیر نے حسین سے کہا خدا کی قسم کتنی روحی عظمت ہے حسین کے یہاں، اجمع فتیانی، اپنے گھر کے جمع مردوں کو جمع کروں گا، اللہ اللہ، جمع مردوں کو جمع کروں گا، وامشی الیہ، میں تو جاؤں گا، لے کر جاؤں گا۔ کہا جان کا خطرہ ہے، آپ کی جان کا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ کہا مگر میں جاؤں گا، انتظام کر کے جاؤں گا۔ اپنے گھر کے جوان مردوں کو لے لیا زہرا کے لال نے، میرے ساتھ چلو، دروازے پہ کھڑے رہنا، اگر آواز بلند ہونا تو آنا، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دربار میں پہنچ گئے حسین، دیکھا کہ مروان اور ولید دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا کہ میل محبت اتحاد لڑائی سے بہتر ہے،
کیونکہ معلوم تھا نا کہ یہ لڑے تھے اور آج ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تمہارے حالات کو خوشگوار بنائے. کچھ بھی جواب نہ ملا. تاریخ کے الفاظ ہیں اور طبری نے لکھا ہے کوئی بھی جواب نہ ملا, کوئی جواب نہ ملا. ولید نے امیر شام کے انتقال کی خبر سنائی تو سید الشہداء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ ہر مصیبت پر انا للہ کہنا چاہیے. اور سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ایک ایسا مرا ہے جو اپنی جگہ اتنی ہی بد کردار کو بیٹھا کے گیا ہے. یہ سب سے بڑا منکر ہے, یہ سب سے بڑا منکر ہے, اتنا ہی بڑا بد کردار کو بیٹھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب بات آئی بیعت کی. بیعت کی بات آئی تو حسین نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جانے قربان ہو جائیں خدا کی قسم بصیرت سید الشہداء پہ, یہ رات کی تاریکی ہے, ہم اور تم ہیں, میں بیعت کر لوں گا تو شاید تم قانے اور راضی نہ ہو. تو ولید بولا بہتر ہے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ قتل نہ کرے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اسے تو ایک موقع کی تلاش تھی. کہاں بہتر بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سید الشہداء اٹھ کے کھڑے ہو کے جانے لگے. مروان بول اٹھا. مروان نے بولا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے چلے گئے نا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, حسین ملنے والے نہیں ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سید الشہداء نے کہا انت ابن الزرقاء, انت ابن الزرقاء, اے نیلی آنکھ والی خاتون اور عورت کے بیٹے, تیری مجال ہے کہ تو تقتلنی کذبتا و اسمتا, جھوٹا ہے تو انسان, گنہگار ہے, تیری مثال ہے. اور اس کے بعد باہر نکلے. باہر نکلنا تھا کہ مروان نے ولید سے کہا یہ ہے کربلا. مروان نے ولید سے کہا کہ بہت اچھا موقع تم نے کھو دیا. تو ولید کہتا ہے کہ کسی اور سے یہ بات کہو, حسین کے قتل کرنے کی بات. خدا کی قسم, طبری کے الفاظ ہیں, طبری کے الفاظ معتبر ترین منابع میں سے ایک طبری ہے نا, طبری کے الفاظ ہیں کہ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم اگر حسین کو میں قتل کر دوں نا تو اس میں میرے مذہب کی موت ہے. کہا میرے مذہب کی موت ہے حسین کو قتل کرنے میں, میرے مذہب کو. پھر لکھا ہے کہ اگر مشرق اور مغرب کا سارا پیسہ دے دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے خوب حسین کو, لہذا دنیا نے یہ نہ کہے کہ یہ نہ پہچانتے تھے, یہ خوب پہچانتے تھے سید الشہداء کو. اگر مشرق اور مغرب کا سارا پیسہ مجھے دے دیا جائے تو میں ہرگز حسین کا خون نہیں بہا سکتا. سبحان اللہ, حسین کا خون صرف اس بات پر بہا دوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. کہا صرف اس بات کے اوپر بہا دوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. سبحان اللہ, خدا کی قسم جو بھی حسین کے خون کا, ولید کے الفاظ ہیں, حسین کے خون کا جو بھی انسان مجرم ہوگا روز قیامت نام اعمال میں وہ سبک ہوگا, رسوا ہوگا اور ذلیل ہوگا. یہ بات ہوئی, حسین چلے آئے بیت الشرف پہ. بس محرم کی پہلی تاریخ ہے نا, محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ایام ہیں سید الشہداء کے اوپر آنسو بہانے کے. محرم کا چاند دیکھا جاتا ہے, نکلا ہے آسمان پر ماہ اذا کا چاند. یہ ماہ اذا کا چاند تو نکلا, ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند. نکلا ہے آسمان پہ ماہ اذا کا چاند, ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند. اہل حرم سے جیسے ہی سید الشہداء ولید کے دربار سے بیت الشرف آئے, اپنے نانا کے مزار پہ آ گئے, اور مزار پہ آنے کے بعد سید الشہداء نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, انا الحسین ابن فاطمہ. نانا آپ کا پیارا حسین سلام آخر کے لیے آیا ہے.
نانا آپ کا وہی حسین آیا ہے جسے آپ زبان چسا چسا کے پالا ہے آپ نے. نانا آپ کا حسین سلام آخر کو آیا ہے جس کی ناز برداری کیا کرتے تھے. اجرکم اللہ. اس کے بعد سید شہداء نے کہا انا فرخک وابن فرقتک. نانا میں آپ کا حسین, نانا میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا حسین ہوں. نانا ارے میں بنی امیہ کی شکایت لے کر آیا ہوں. انہم خذلونی زیفونی لم یحفظونی. نانا انہوں نے میرا خیال نہ کیا. نانا انہوں نے میری نصرت نہ کی. نانا مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. قبر رسول پر مقتل کے الفاظ ہیں. رات بھر سید الشہداء قبر رسول پہ رہے, رات بھر قبر رسول پہ رہے. دوسرا دن گزر گیا, دوسری رات آ گئی, قبر رسول پہ دوبارہ پہنچ گئے. مگر اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا مناجات کے لیے. اللہم ھذا قبر نبیک محمد. اے میرے اللہ یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے, تیرے نبی محمد کی قبر ہے. وانا ابن بنت نبیک محمد, میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. اے میرے اللہ مجھے معروف سے عشق ہے. میرے اللہ مجھے اس قبر کی حرمت کا واسطہ, تجھے اس قبر میں سوئے ہوئے نبی کا واسطہ. میرے اللہ ارے میرے لیے وہ کام انتخاب کر دے جس میں تیری رضا ہو, جس میں تیرے نبی کی رضا ہو. اجرکم اللہ. یہ مناجات کر رہے تھے کہ مناجات کرتے کرتے ایک مرتبہ زہرا کی لال کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. زار زار رونے لگے, دیر تک روتے رہے. روتے روتے اپنا سر قبر رسول پہ رکھ دیا, اور قبر رسول پر جب رکھا ہے نا تو دیر تک روتے رہے. آنکھ لگ گئی زہرا کے لال کو. ایک مرتبہ کیا دیکھا, نبی گرامی, ملائکہ کا ہجوم, اور نبی گرامی کی آغوش میں زہرا کا لال, اور حسین کی پیشانی کا بوسہ دے کر اللہ کے نبی حسین سے کہہ رہے ہیں اے حسین کانکا اراک مقتولا مذبوحا بعرض کرب و بلائن. میرے لال حسین میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا بیابان ہوگا, سناٹا ہوگا, چاروں طرف سے نرغے آدھا میں تم گھرے ہوگے, اور میرے حسین کربلا کی زمین پہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا, تمہیں ذبح کر دیا جائے گا. وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ عَطْشَانٌ لَا تُسْقَىٰ. میرے حسین تم پیاسے ہوگے مگر پانی نہ دیا جائے گا. سَمَانٌ لَا تُرْوَىٰ. ارے تمہاری پیاس کو بجھایا نہ جائے گا. حسین ان اباک وامک واخاک قد قدموا الیہ. اے حسین ارے تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں, تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے, تمہارے بھیا انتظار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ زہرا کے لال حسین نے کہا نانا اگر ہو سکے تو مجھے قبر میں بلا لیجئے. رسول نے کہا حسین کربلا جانا ہوگا, تمہیں گلا کٹانا ہوگا, شہادت کے عظیم درجے پہ فائد ہونا ہوگا. اجرکم
اللہ۔ ایک مرتبہ حسین خواب سے بیدار ہو گئے، بیت الشرف تشریف لے آئے، زینب سے بتانے لگے، اے میری بہن زینب، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کربلا کے میدان میں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اے میری بہن ام کلثوم، ارے مقتل نے لکھ دیا۔ حسین کے گھر میں رونے کی آواز بلند ہو گئی، اہل حرم میں گریا طاری ہو گیا، زینب آنسو بہانے لگی، سکینہ رونے لگی، نور امامت بجھ جائے گا، زہرا کا لال دنیا سے چلا جائے گا۔ ادرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ ڈالائے۔ ایک مرتبہ نوحہ تمام ہوا، حسین قبر مادر پہ آ گئے، لرزتے ہوئے قدم قبر مادر پہ بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ قبر مادر پہ پہنچ کے کہا، السلام علیکم یا اماں، اماں، ارے تمہارا حسین سلام آخر کو آیا ہے۔ اے اماں، مدینہ چھوڑنا بڑا سخت ہو رہا ہے۔ اماں، ارے آپ کی قبر پہ دیا جلانے والا نہ رہے گا۔ اماں، بنی امیہ رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ عجب نہیں قبر فاطمہ کو لرزا ہو۔ وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے مسافر حسین، ارے تم پہ تمہاری ماں کا سلام۔ حسین، ارے تمہاری ماں قبر میں سکون سے نہ بیٹھے گی، اسی لیے جب زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا تھا، ام سلمہ آگے بڑھی، حسین کربلا نہ جائیے، میں نے نانا سے سنا ہے حسین کربلا میں مار دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکو پیاسا ہوگا، یکا تنا ہوگا۔ حسین نے کہا، نانی مجھے پتا ہے، مجھے جہاں مارا جائے گا میں جانتا ہوں، میں جہاں قتل ہوں گا اسے بھی جانتا ہوں، نانی جہاں میری قبر بنے گی میں اسے بھی جانتا ہوں۔ نانی، یہ کربلا کی زمین، یہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہاں میرا اصغر مارا جائے گا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ نانی، یہ خاک کربلا ہے، ارے جب تک خاک خاک رہے سمجھئے گا حسین زندہ ہے، جب خاک خون میں بدل جائے تو نانی سمجھئے گا میں دنیا سے چلا گیا۔ نانی، مجھے رلا رلا کے مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا، میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ نانی، میرے گھر کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، کچھ اسیر کیے جائیں گے، کچھ کے ہاتھ میں رسن باندھی جائے گی۔ نانی، اگر میں کربلا نہ گیا تب بھی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.